الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم پہلو دعوت توحید اور شرک سے بچنے کے لیے جو کچھ انہوں نے خود کیا اور اپنی قوم کو اس کا سبق دیا، وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو سارے ہی انبیاء اللہ کے مقرب، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جسے اپنا خلیل قرار دیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خلیل کا مطلب ہے جو دلی دوست ہوتا ہے، جس کی ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو یہ خطاب دیا تھا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، یعنی میرے دلی دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اگر کسی کو خلیل بنانا درست ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جس سے رکھتا ہوں وہ میرا رب ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کے اندر آخر وہ کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خلیل بنا لیا؟ آج انہی میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ان ساری میری گزارشات کو اس تناظر میں دیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، زندگی کے مختلف
ادوار میں ہم بعض اوقات آسانی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات تنگی میں، کبھی صحت تندرستی ہوتی ہے، کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بھوک بھی دے سکتا ہوں، خوف بھی دے سکتا ہوں، مال بھی چھین سکتا ہوں، جان بھی لے سکتا ہوں، پھل بھی لے سکتا ہوں، کہ بے شمار نعمتیں، مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنی مرغوب چیز نہیں کھا سکتا۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں۔ اور یاد رکھیں آزمائش صرف اس پہ آتی ہے جسے اللہ اپنا سمجھتا ہے۔ آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے، زندگی میں کرائسس آ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، تو ہم اللہ سے ایسے غلط انداز میں گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تجھے میرا ہی گھر نظر آیا ہے، میں نے آخر کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ میرے گھر ہی ساری تکلیفیں۔ میرے بھائیو، انبیاء کی زندگی دیکھیں، اس کائنات کے اندر اللہ کے سب سے مقرب، سب سے محبوب، سب سے پیارے اللہ کے نبی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سب سے سخت آزمائش جن کی کرتا ہے وہ انبیاء ہیں، ان کے ساتھ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے، اللہ نے باپ کو اٹھا لیا۔ جب آپ زندگی کی چند بہاریں گزار نہیں سکے تھے تو ماں بھی چلی گئی، پھر جس دادا نے اپنی کفالت میں لیا وہ بھی چل بسا۔ علی ھذا القیاس آپ کی زندگی کتنی سسکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ سارے معاملے یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھے۔ اللہ ایک آپ کی تربیت کرنا چاہتا تھا، اور مخلوق میں سے کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی پرورش کی۔ تو یاد رکھیں یہ آزمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد جس طرح کسی کا دین ہوتا ہے ویسی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس شخص کو فرعون کے نام سے ہم جانتے ہیں، اسے ساری زندگی سر درد بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وہ بہت محبوب تھا؟ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا منصب تھا، اس کے پاس ایک قوت و طاقت والی فوج تھی، اور وہ مطلق العنان حکمران تھا۔ یہ ساری چیزیں جسے آج ہم عزت کی علامت سمجھتے ہیں، کیا اللہ کو وہ بہت پسندیدہ تھا اس لیے سب کچھ دیا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، اس کے باوجود اللہ نے دیا، بے شمار دیا۔ ہمارے یہاں اس شہر کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عالم دین حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، یہ قبرستان روڈ پہ وہاں ایک ٹالی والی مسجد معروف ہے، اس کا وہاں کا رہنے والا، اس نے حافظ صاحب کے پاس آ کے بڑی بڑ ماری، کہنے لگے مجھے تو ساری زندگی کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی سر درد نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ حافظ صاحب نے اسے کہا بھائی اللہ سے معافی مانگو، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے، وہ بھیج کے بھول چکا ہے تمہیں۔ اس کے دل پہ بڑی ٹھیس لگی،
گھر گیا، ساری رات روتا رہا کہ یہ بات میرے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے، جسے میں اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کسی آزمائش سے کبھی گزرنا نہیں پڑا، مجھے کبھی سر درد نہیں ہوا، مجھے کبھی بخار نہیں ہوا، مجھے کبھی کسی تکلیف نے نہیں لیا، مجھے کبھی مال کی کمی نہیں آئی، جسے میں فخر سمجھتا ہوں۔ ایک انتہائی بزرگ عالم دین مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ پھر تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تجھ پہ ناراض ہے۔ روتا رہا، صبح فجر کی نماز کے لیے آیا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ تو کہا یہ جو آزمائش آتی ہے حقیقتاً دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک تو یہ اللہ اس کو ہر قسم کی آلودگی اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے تو آپ اسے تسلی کے الفاظ کیا کہتے لا بأس طہورا انشاء اللہ، میرے بھائی گھبرانا نہیں ہے، یہ جو تمہیں تکلیف آئی ہے نا یہ تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بننے والی ہے۔ اور وہ حوصلہ پکڑ لیتا کہ یہ جو تکلیف آئی ہے اگر میرے گناہ مٹ جائیں تو یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح دوسری بات، ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ انہیں کوئی عظیم مقام دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک اللہ نے عظیم مقام بنایا ہے، انسان اب کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لے وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں وہ کسے ملے گا؟ جس پہ اللہ نے کوئی آزمائش ڈالی اور اس نے صبر کے ساتھ اس آزمائش میں پورا اترا، اللہ کا گلہ نہیں کیا، اللہ پہ خوش رہا اور اللہ کی اس بات پہ بھی یہی کہتا رہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن علی کل حال، میں ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جیسے میرے رب نے چاہا ویسے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، جو میرے رب نے چاہا ہو گیا، مجھے اس بات پہ کوئی دکھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حوصلہ مند انسان کو اللہ نے وہ جنت میں مقام عطا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میں نے ابراہیم کو آزمایا۔ بظاہر یہ دو لفظ ہیں، کتنا آزمایا؟ یہ اگر ہم قرآن کی تلاوت مختلف مقام پہ جہاں جہاں سیدنا ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے کون سی چیز سے نہیں آزمایا۔ ایک ہوتا ہے کون سی چیز پہ آزمایا، ایک ہوتا ہے کون سی چیز پہ نہیں آزمایا۔ سب سے پہلی آزمائش سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو آئی وہ باپ کے ساتھ تھی، کہ باپ کے ساتھ آپ کا کلیش تھا۔ میں پچھلے جمعے ایک دوسرے مرحلے میں یہ بات عرض کر چکا آپ کے سامنے، سورت مریم کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سخت آزمائش تھی، جب ایک بچہ جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے اسے اپنے ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے باپ کوئی کام کروائے گا، میں باپ کے ساتھ مل کے کروں گا، میں اپنی زندگی کے اپنے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل بناؤں گا۔ اور اس کے لیے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بچے سٹیبل ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایک یتیم کو سٹیبل ہونے میں بہت دقت لگتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں باپ بھی موجود ہے، تو بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کے سامنے حق کا اظہار کرو، اسے باطل سے منع کرو۔ اب یہ کھلا کلیش تھا کہ جس کے اندر ایک دشمنی کی بنیاد پڑنی تھی، اور اللہ نے آزمایا اس بات پہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ جن کا نام ابراہیم ہے، جنہیں میں نے سارے نبیوں کا
باپ بنانا ہے. انہی کی پشت سے آج کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسل آئیں گے ان کے آنے ہیں. میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے. اب ایک طرف باپ ہے, ایک طرف رب ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. ہم اس آزمائش میں ہار جاتے ہیں. اپنے کہنے والا ہے یا آپ سننے والے, ہم اپنی زندگی کے بے شمار مراحل میں جب ایک طرف باپ ہوتا ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے, ہم اپنے رب کے حکم کو بلڈوز کرتے ہیں, اپنے باپ کی بات مانتے ہیں چاہے غلط کیوں نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے باپ کے ساتھ کلیش مول لے لیا, اور بالآخر جب دعوت حق دی, انہیں اس کی غلط باتوں پہ انہیں منع کیا اور انہیں کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے تم اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے, اس لیے میری بات کو مان لو. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, میری بات مان لو میں تمہیں سیدھے رستے پہ لے آؤں گا. تو اس کے جواب میں باپ نے کیا کہا تھا؟ کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا. لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لارجمنک واہجرنی ملیا, میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ ایک فرما بردار بیٹا, باپ کافر ہی کیوں نہیں ہے, باپ نے انتہائی بدتمیزی کی, باپ گھر سے نکال رہا ہے, باپ قطع تعلقی کر رہا ہے, باپ نے آگ کر دیا, وہ اس سے اب کہتا ہے میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. پھر بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں, ان کے دل میں سختی نہیں ہوتی. پھر بھی کہنے لگے قال سلام علیک, اچھا بابا پھر میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں لڑائی نہیں کرنے کے لیے آیا, میرے تو رب کا حکم تھا کہ میں آپ کو دعوت حق دوں. قال سلام علیک, میں تمہیں سلام کرتا ہوں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے معافی کی درخواست کروں گا. کہ اللہ میرے بابا کو پتہ نہیں تھا, یہ نہیں سمجھا, اللہ اسے معاف کر دینا. لیکن وہاں اب جب دعا مانگی اللہ سے, یہاں بھی بڑی سخت آزمائش ہے. کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے؟ کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھے؟ پھر بھی ترس آ جاتا ہے. تو جب دعا مانگی اللہ سے تو اللہ رب العزت نے کہا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم. اللہ رب العزت نے کہا کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے اور کسی اہل ایمان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, چاہے اس کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں ہے. اب یہ آزمائش کا دوسرا مرحلہ ہے. یہاں اللہ نے باپ کے لیے دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا. پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ, ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ, وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ, جب پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, اس سے بیزاری کا اظہار کیا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے, اب باپ کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا. یہ دوسری آزمائش. اب اس کے بعد اس سے سخت آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اپنے حاکم وقت کے ساتھ کلیش بن جائے. جب باپ کو دعوت دی تو یہ بات پھیل گئی کہ ابراہیم جو ایک بڑا ہی خوبصورت
ایک بڑا ہی پارسا، ایک بڑا ہی معاشرے کا منفرد نوجوان تھا. یہ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے ساتھ کلیش بن گیا؟ جب پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہمارے دین کے ہی خلاف ہے. تو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب جھگڑا کیا حکمران نے سیدنا ابراہیم سے، حاج ابراہیم فی ربہ، جھگڑا کس بات کا ہے؟ رب کے معاملے میں. پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتے تھے، نعوذ باللہ. وہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے، حکومت حکمرانی دے دیتا ہے، تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے. ذہن میں ایک عجیب قسم کا تکبر، عجیب قسم کا فخر، اور اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس سے بے شمار بے وقوفیاں سرزد ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور انہیں کیا ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور ایک آزاد آدمی کو پھڑ کے قتل کروا دیا. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بحث نہیں کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. یہ بندے تک تو تیرا ہاتھ جا سکتا ہے کہ ایک کو پکڑ کے آزاد کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کے مار دیا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو رب ہے تو تو یہ کام کر دے، مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب سورج ایسی چیز تھی جس پہ اس کی دسترس تھی نہیں، اس کے متعلق وہ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا. تو فوراً فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر جو اللہ کا انکار کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا بنا رہا تھا، وہ ذلیل ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ دوسرا کلیش تھا. اب تیسرا کلیش قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ قوم، یہ مختلف میلے ٹھیلے کی عادت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام یہ ہر سال ایک میلہ لگاتے تھے. یہ یاد رکھیں اسلام کے اندر جشن، میلہ، یہ چیزیں ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، 110 سال صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، اور 140 سال تابعین کی زندگی کا مطالعہ کر لیں. تبع تابعین جو خیر القرون ہیں، بہترین زمانے ہیں، ان ساری زندگیوں کا مطالعہ کر لیں. آپ کو کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی جشن، کوئی ایسی چیز اسلامی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے میلے کے 2 دن تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بھی 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. عید الفطر کیوں دی گئی؟ کہ وہ رمضان کے مہینے کی جتنی سخاوتیں، جتنے روزے رکھے اور جو کچھ اللہ سے معافیاں مانگی، آج اس کی ادائیگی کا، اس کے اجر کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا دن ہے. اور انسان اللہ کی تکبیرات کرتا ہے، اللہ کی تحمیدات کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور نماز کے لیے آتا ہے.
پھر اپنے رب سے اجر کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ اسے اجر سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں پھر سن لو، ان سب لوگوں نے جو کچھ کیا آج میں بدلے میں انہیں جنت دیتا ہوں اور جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا جو خوبصورت دن عید الاضحیٰ ہے جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تمہارا جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر میلے ٹھیلے نام کی کوئی چیز نہیں، نہ پہلے اسلام سے کسی نبی کے دور میں۔ ابراہیم کی قوم بھی میلے پہ جانے لگی اور انہوں نے بھی ابراہیم سے کہا آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، شغل میلہ ہو جائے۔ تو ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تمہاری ان خباستوں میں تمہارا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب قوم کے ساتھ کلیش۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا رسک لیا کہ ان کا جو معبد خانہ تھا جہاں ان کے بت تھے سارے، وہاں جا کے جب ساری قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی، ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا وہ سب سے بڑا جو تھا جسے وہ سمجھتے تھے یہ گرینڈ ماسٹر ہے، اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور آ گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ اور پھر آوازیں لگانے لگے اپنی خداؤں کی مدد کے لیے آؤ۔ ابراہیم یہی چاہتے تھے کہ خدا کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا مدد کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو کہا تھا جب حنین کے مقام پہ آپ کے صحابہ سے ایک بات کی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے وہاں کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر جگہ پہ تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے دن کیا ہوا؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری اس زیادہ ہونے نے، کثرت نے تمہارا کچھ نہ کیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیچھے پلٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی اپنے بندوں پر۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی ایمانداروں پر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں کی جاتی۔ تو میرے ابراہیم علیہ السلام وہ پھر کہنے لگی کہ وہ ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ کہتا تھا کہ ان کی عبادت نہ کرو، میں ان کے متعلق کچھ فیصلہ کروں گا، اس کو پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم نے انہیں کہا کہ بھائی جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اس سے پوچھو اس نے کیوں کیا ہے یہ۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بات نہیں کرتے، تو یہی چاہتے تھے ابراہیم، کہا یہ بات نہیں کر سکتے تو اس کو پوچھتے کیوں ہو؟ جب یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ سوار نہیں سکتے، تو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں بنے گی، یہ ایسے نہیں مانے گا، جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر ایسے لوگ جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو، آگ جلا دی گئی، اتنا بڑا الاؤ روشن کیا گیا کہ انسانی شاید تاریخ میں ایسا نہ نظر آتا ہو۔ پھر انہیں کہا جاؤ چلے جاؤ، اب پھینکنا کس طرح ہے؟ تو پھر ایک غلیل بنا کے اس میں ڈال کے پھینکا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ابراہیم نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، علیہ توکلت، میرا اسی پہ بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے بارش کا فرشتہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کے اس کو بند کر، ساری آگ کو بجھا دوں۔ کہا میرا رب جانتا ہے میرے ساتھ جو ہونے لگا ہے، حسبی اللہ، میرا بھروسہ اپنے رب پہ ہے۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو اس کلیش کے اندر بھی کیا ہوا، اللہ نے اس آگ کو جس کا کام جلانا ہے کہا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، بعض اوقات ٹھنڈک بھی ایک عذاب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مختلف ایجنسیوں کے لوگ بعض اوقات جب کسی کو اس پہ تشدد کرتے ہیں تو برف کے بلاکس پہ لٹاتے ہیں، یہ آگ سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو کہا صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، وسلامن، سلامتی والی بن جا، یا ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی والے بن جا۔ اور صرف یہ آگ کی ٹھنڈک ابراہیم کے لیے تھی، قوم کے لیے نہیں تھی۔ انہیں اس کی تپش اسی طرح محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ بردن و سلامن، قوم کے ساتھ کلیش ہوا۔ جب سارے بادشاہ کے ساتھ کلیش، گھر والوں کے ساتھ کلیش، اور اپنے لوگوں کے ساتھ کلیش، جب یہاں کوئی بات نہ بنی، صرف 3 لوگ تھے جو اسلام پہ تھے، سیدنا ابراہیم، ان کی بیوی سارہ، ان کا بھتیجا لوط جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ یہ 3 لوگ یہاں سے نکل پڑے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے جب اپنی دھرتی چھوڑ کے ہجرت کر کے جانا پڑے۔ اس وقت پھر اللہ سے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، اپنی منزل کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ ان ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو ایسے حالات میں میرے عزیز بھائیوں، جب گھر بھی چھوڑنا پڑے، اور سارا کچھ کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یہ بات قطعاً کسی انسان کی اچھی نہیں لگتی کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور آسائش سے رہے، لیکن وہاں وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اگر وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا تو اللہ پہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جانا، صرف اللہ کے دین پہ عمل ہو سکے، اس سے بہتر زندگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے سہیب رومی، یہ مکے میں آئے، کاروبار کیا، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، کاروبار کی انتہا، مال و دولت اللہ نے بے شمار عطا کیا۔ جب اسلام کو قبول کر لیا، پھر ایک دن ایسا آیا، ہجرت کر کے جانے لگے تو اہل مکہ نے آپ کو گھیر لیا، کہنے لگے ہمارے شہر سے کما کے اسے لے کے جا رہے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ چھوڑ جاؤ، اکیلے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارا مال و دولت، زندگی کی محنت، زندگی کی کوشش اور اثاثہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، دنیا کی بہترین بستی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ کے چل پڑے، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر دوسرے پارے کے نصف میں اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی۔
اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کی ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں. نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ایسے بندوں پہ بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت مشروط ہے ان کے لیے جو اللہ کے لیے آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی ہر آزمائش پہ پورا اترے. اب یہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے، یہ پھر اللہ نے انہیں انعام دیا. اللہ نے بیٹا ایک نہیں 2 بیٹے دیے. پہلا بیٹا جب ہوا تو اس وقت کہتے ہیں آپ کی 86 سال عمر ہو چکی تھی. اللہ رب العزت سے کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا ہی دے دے. باپ بھی چھوٹ گیا، قوم بھی چھوٹ گئی، وطن بھی چھوٹ گیا. رب ہب لی من الصالحین، اب میری التجا تجھ سے ہے، ایک نیک بیٹا دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں میں نے بڑا حلم والا، بڑا بردبار بیٹا عطا کیا. اب جب بیٹا مل گیا تو ان کا بیٹا جو ہوا تھا دوسری بیوی سے ہوا تھا جو ہاجرہ تھی، جو پہلی بیوی سارہ تھی اس سے نہیں ہوا تھا. اب گھر کے اندر ایک کلیش کی صورت بن گئی، اور یہ ایک فطرتی بات ہے، ماؤں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے بیٹا دے دیا، میں پہلی، میں ان کی رشتہ دار، یہ ایک لونڈی اور اس کے ہاں بیٹا ہو گیا، مجھے نہیں. جب ابراہیم نے خوف محسوس کیا تو اپنی بیوی اور بیٹے کو دور کہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور فلسطین سے چلے. آج جہاں بیت اللہ ہے اس وقت بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سب بہہ چکا تھا، صرف اس کی بنیادیں تھیں. وہاں یہ ایک ایسی وادی تھی، آج وہاں سرسبزہ ہو چکا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہے کہ یہ بواد غیر ذی زرع، جو ایک ایسی وادی تھی جہاں زراعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے. اس وقت یہاں کوئی چیز نہیں تھی، اور ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بیوی اور بیٹی کو یہاں چھوڑ دیا. جس بیٹے کو مانگ کے لیا تھا، پھر اللہ سے دعا، چھوڑنے کے بعد پیچھے ہٹے اور دل کو ایک جو ہے تکلیف تو ہوتی ہے کہ اتنی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بھی کہہ دیا یہاں چھوڑ دو. کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر ضرور یہاں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نمازی بنانا. وجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل میں اس جگہ کی کھینچ بنا دے. اور آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے، اور جو ایک دفعہ ہو آتا ہے اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اس طرح انسان تڑپتا ہے کہ پھر وقت آئے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں. عند بیتک المحرم فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اے اللہ یہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن انہیں پھلوں کا رزق دینا. اور آج آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا لیکن دنیا کا ہر پھل ہر موسم کا آپ وہاں موجود پاتے ہیں. تو جب یہاں چھوڑا، اور یہ ایک لمبی داستان ہے، مختصر
جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آیا اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دے دیا. وہ اس بیوی سے جو سارہ تھی اسحاق علیہ السلام دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں. ایک خوشی ہے جو ہم اپنی اولادوں کے پیدا ہونے پہ کرتے ہیں. ہماری خوشی ڈھول ڈھمکے سے ہوتی ہے, ہماری خوشی ناچنے گانے سے ہوتی ہے, ہماری خوشی بیہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے. ابراہیم کی خوشی کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی, اللہ وہ ذات پاک ہے. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جس نے ابراہیم کے بڑھاپے میں اسے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. ان ربی لسمیع الدعاء, اے اللہ میرا پہلے بھی ایمان تھا اب تو یقین ہو گیا کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اے اللہ اب اولاد تو دے دی, میری ایک اور التجا بھی مان لے. وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا تو میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا شکر کرنے والا بنا دے. اور شکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ سے تعلق کا نام نماز ہے. کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے اللہ قیامت تک جو تجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اے اللہ سب کو بخش دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام, یہ کبھی کوئی لفظ ایک آپ دیکھیں کہ اللہ کے گلے کا نکلا ہو. اب آخری سب سے بڑی آزمائش آ گئی. وہی بیٹا اسماعیل جو مانگ کے لیا تھا, رو رو کے اللہ کی منتیں کی تھی, رب ہب لی من الصالحین, اللہ ایک نیک بیٹا دے دے. جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے, ابراہیم ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا. اور بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے. اللہ کے نبی کی خواب جو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے. کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, مجھے بتا تیری کیا رائے ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آگے بیٹا بھی دیکھو کیسا ہے, کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جو تیرے رب نے حکم دیا ہے کر گزر. یہ نہیں کہا کہ بڑھاپے میں ملا, اب میں جوان ہوا ہوں, میں نے زندگی دیکھنی ہے اور تو مجھے کہتا ہے میں ذبح کر رہا ہوں. کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ذرا تصور کرے میرے پیارے بھائیوں, باپ کی عظمت اور بیٹے کی عظمت کا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے نا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر باپ بیٹے کو لے کے منہر پہ چلا گیا، شیطان نے روکنے کی کوشش کی، نہ رکے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں ہی میری فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، وہ لیٹا ہوا ہے، گلے پہ چھری ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ بیٹھا ہوا رب بول اٹھا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو میرا اتنا پیارا بندہ ہے، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، دنیا جہان کے لوگوں، اس سے بڑی دنیا میں کوئی آزمائش نہیں تھی جس سے میں نے ابراہیم کو آزمایا۔ جب ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانوں میں پورے اترے تو پھر اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم میرے ہر امتحان میں پورے اترے تو پھر میں نے ابراہیم کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے پھر اللہ سے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد بھی امام ہوگی؟ تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں، جو تیری طرح میری فرما برداری کرے گا، میرے حکموں پہ چلے گا، میری اطاعت کرے گا، میری آزمائشوں پہ پورا اترے گا، میں اسے امامت دوں گا، میں اسے یہ منصب دوں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم بن جائے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، آپ کی اولاد میں سے بھی ہوگا تو نہیں ملے گی۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے گھر بنانے کا حکم دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ پھر ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ پھر اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں ابراہیم کے قدموں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتا ہوں۔ آج جو بھی طواف کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے انہیں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کو جائز نماز پکڑو۔ پھر میں نے ان سے عہد لیا، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس گھر کی چاکری کرو گے، اس گھر کی صفائی اور پاکیزہ رکھو گے۔ اسے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھو گے۔ اور اللہ کے گھروں کی صفائی یہ دنیا کا سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ نے نبی کو، اس کے بیٹے کو حکم دیا۔ پھر اللہ نے پھر کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ اس کے رہنے والے کو رزق دینا جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، کہا رزق تو میں کافروں کو بھی دوں گا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے صحیح حدیث قدسی ہے، میں رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن میں دین اسے دیتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں۔ اس لیے اگر ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے کہ انسان کے دل میں دین کی محبت اور اللہ کا ڈر آ جائے۔ آپ دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہمیں محبوب ہیں سب کا تذکرہ کیا،
اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پسند ہیں۔ میں اس کے متعلق مختصر عرض کر دوں، زُيِّنَ للناس، میں نے مزین کیا انسان کو حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت اور اس کی شہوت میں، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرتی، خزانوں کو جمع کرنے کی محبت، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی، والخیل المسومۃ، خوبصورت سواریاں، والانعام والحرث، اور کھیتیاں اور اس کے علاوہ جانور۔ کہا یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا توشہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کل، اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَالِکُم، میں اس چیز کی تمہیں خبر نہ دوں جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ دنیا کی ساری نعمتوں والے بندے سے بھی بہتر ہے۔ تو آج حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں کی لونڈی ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اگر ہم اس رستے پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کریں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے۔ آپ ابراہیم کی عزت دیکھیں کہ پورے معاشرے میں کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرا ابراہیم اکیلا امت ہے، میں سارے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور اللہ نے جو عزت سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب معراج پہ گئے تو سیدنا ابراہیم کو بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس مقدس جگہ پہ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ کائنات میں اتنی عزت کس کی ہوگی؟ اور یہ ساری باتیں یاد رکھیں، یہ عزتیں، یہ راحتیں، اللہ کا قرب، یہ سارا اللہ کے امتحانات سے ملتا ہے۔ اگر ہم پہ بھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو میرا گھر ہی نظر آیا، ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو نے اگر مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے تو اے اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو انسان کو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ صبر ہی انبیاء کی عزت اور ان کی عظمت کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔